مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک صاحب جو بدو تھے وہ آئے اور آ کے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے۔ اب صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو روک دیا، کہا رک جاؤ، فرمایا بیٹھ گیا ہے تو اب اس کو کر لینے دو۔ اور جب وہ کر چکا تو آقا کریم نے اس کو فرمایا یہ مسجدیں ذکر و فکر اور نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اور شفقت کے ساتھ حضور نے فرمایا اور صحابہ کو فرمایا کہ اب یہ بیٹھ گیا ہے، اس کو کر لینے دو، بعد میں پانی بہا لینا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ شفقت حضور کی؟ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بعض کا صف میں کھڑے ہوتے کسی کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگ جائے تو یہ موبائل کی مصیبت یہ ہے کہ اس کو بند کر لیں تو کھولنا یاد نہیں رہتا، کھول لیں تو بند کرنا یاد نہیں رہتا، تو بعض کا یہ نماز میں بجنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ بڑی کوشش کرتا ہے اس کو بند کر دے، لیکن بعض کا بٹن نہیں مل پا رہا ہوتا اور وہ بجتا چلا جا رہا ہوتا۔ اور پھر سلام پھرنے کے بعد ساری تسبیحات چھوڑ کے، سارے وظیفے چھوڑ کے، ساری چیزیں چھوڑ کے سب نمازی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کے موبائل پہ بیل بجی تھی، اور ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے اسے کھا جائیں۔ اور دوسری جانب حضور کی شفقت کیا ہے کہ وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ گیا ہے تو اس کو کر لینے دو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر پیشاب کر لینا چاہیے، لیکن وہ ایک دور تھا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا تو یہ حضور کی شفقت ہے۔ اس شفقت نے دنیا کو مویا اور دنیا کو قریب کیا۔ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر شفقت لانی ہوگی، ہر وقت غصے سے بھرے ہوئے، ہر وقت طبیعت کے اوپر تلخی، ہر وقت لوگوں کی تذلیل کرنے پر تلے رہنا اور لوگوں کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے نشانے پہ رکھنا، یہ میرے حضور کا طریق نہیں تھا۔ لوگوں نے کیسے کیسے معاملے کیے، لیکن اللہ